ابھی ایک آڈیو لیک کی بات کی نا آپ نے, بالکل کس کے درمیان ہے وہ؟ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اور عمران خان صاحب کے. اور کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ کل کی ہے, وہ مبینہ آڈیو لیک کل کی ہے, یعنی جب وہ حراست میں تھے اس کے باوجود ٹیلی فون کی ایکسس تھی ان کو. ٹھیک ہے, تو وہ بات کر رہے تھے اپنے لوگوں سے. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے تھے اپنے لوگوں سے؟ ہاں جی, وہ میسج پہنچ گیا کہ نہیں وہاں؟ ہاں, اعظم سواتی سے کہے سپریم کورٹ میں موو کرے. چیف جسٹس کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہو گیا نا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ساری بیک گراؤنڈ میں, چونکہ اس دور میں ہم رہ رہے ہیں جہاں کچھ بھی چھپتا نہیں ہے. سوشل میڈیا جس کا رواج پاکستان میں ڈالنے کا سہرا خان صاحب کے سر ہے, وہ ان حدوں کو چھو رہا ہے جہاں اس کو مینج کرنا ممکن نہیں ہے. مقائی صاحب, اب آپ اس کو ٹچ کر کے نکل گئے. اس میں اور بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. اس میں جس طرح مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے کہا, اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا ہے آج. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی ان کو پروڈیوس کریں, آپ عدالت میں جو ہے وہ منگوائیں. ہو گیا تو یہ بڑی ہو گئے نا, یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں نا, فواد چودھری صاحب کسی ٹرک کی بات کریں تب بھی اسی طرح کا فیصلہ آ جاتا ہے سامنے. یاد نہیں ہے آپ کو؟ میں اب یہاں مجھے تو شرم آتی ہے. دیکھیے, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یہ سب کچھ سرکیسزم ہے. ہم دل سے کبھی بھی اپنے ججوں کی توہین کا مرتکب ہونا نہیں چاہتے. پچھلے 2 دن میں 4-5 لیکس آئی ہیں اور یہ چھٹی ہے. 6 لیکس کو اٹھا کے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو سارا پتہ لگ جائے گا کہ کس نے یہ پلاننگ کی. اب میں 2 حوالے آپ کو دے دیتا ہوں. یہ کس نے کہا تھا, فواد چودھری نام ہے اس کا, کہ اگر عمران خان کو ہاتھ لگایا تو ایک ایسی تحریک اٹھے گی جس کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا. تو ابھی تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو اندر تھا, میں کیسے ذمہ دار ہو گیا اس کا؟ میں بتاتا ہوں کیسے ہو گیا. ابھی مجھے موقع تو دینا, ابھی تو میں نے صرف فواد چودھری کا نام لیا ہے. فواد چودھری صاحب پتہ ہے کس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ہم سول وار شروع کر دیں گے. سول وار میں کیا ہوتا ہے, کوئی لیڈر نہیں ہوتا. پبلک جو ہے از ایٹ اٹس اون, کہ جو چاہے آگ لگا دیں, گھیراؤ کر لیں, تباہ کر دیں, قتل کر دیں. یہ اس طرف دھمکی دی تھی ایک ذمہ دار آفس بیرر آف دا پی ٹی آئی کالڈ فواد چودھری. از دیٹ رائٹ؟ از دیٹ رائٹ؟ بالکل, لیکن ہم نے پھر وہ مناظر دیکھے بھی ہیں بخاری صاحب. ہوئے, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ یہ نہیں ہے کہ یہ اچانک ہو گیا ہے. اچھا, دس از آل پلانڈ. اچھا, اب آج یہ خان صاحب, نہیں میں خان صاحب نے جانے سے پہلے اپنا جو پیغام ریکارڈ کرایا ویڈیو کے اوپر, انہوں نے سنا ہے؟ ہاں جی بالکل, میں نے سنا, 2-3 بار سنا. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں, کوئی پتہ نہیں میں پکڑا جاؤں, آپ نے نکلنا ہے. وہ نکلنے کے پرووکیٹو میسیجز جو ہیں اس کا نتیجہ ہے جو کچھ 9 مئی کو ہوا, جو کل ہوا. خدا نہ کرے کہ پھر دوبارہ ہو. میں تو گرفتار تھا, ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار میں کیسے ہو گیا, یہ خان صاحب نے کہا عدالت میں. اچھا, تو جو میاں محمد احمد صاحب جو تھے, جو قصوری صاحب جو ہیں جن کے والد کا قتل ہوا تھا, بھٹو صاحب تو یہاں شہر میں نہیں تھے, بھٹو صاحب تو کراچی میں تھے. تو وہ کیسے قتل کرنے کے ذمہ دار ہو گئے تھے؟ کائے پہ پھانسی لگی تھی ان کو, انہوں نے مارا تھا, موقع پہ موجود تھے, موقع سے پکڑے گئے تھے؟ جی نہیں. ابیٹمنٹ میں جو دنیا میں کبھی کسی کو پھانسی نہیں ہوتی, اس میں ان کو پھانسی ہوئی, جس کو بعد میں جوڈیشل مرڈر کہا گیا. یہ ہے ہمارے فیصلوں کی نوعیت. مت کریں اس کے اوپر مجھے پرووک. بے پناہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں جسٹس واز کلڈ, جسٹس واز بیریڈ. کل آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ہلچل, کوئی اور مزید اس کے اندر پروگریس ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا ایسا بالکل بھی, کیونکہ اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہسٹری دیکھیں اٹھا کے, اس میں جو جتنی دفعہ بھی خان صاحب پیش ہوئے ہیں تو ان کو اپنی مرضی کا اپنے حق میں فیصلہ جو ہے وہ میسر آیا ہے. صرف ایک مرتبہ یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں عمر فاروق صاحب, انہوں نے وہ ان کی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا ہے. لیکن کل جو میرا اندازہ ہے, جو میرا تجربہ مجھے کہتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ایک اور ریلیف لے کے لاہور ہائی کورٹ سے نکلیں گے, اور اگر ایسا ہی ہوا تو اٹ ول بی اے لائسنس ٹو کل, کہ خان صاحب آپ جائیں, جو مرضی کرو, تانوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یار وہ کہتے ہیں نا, دیر از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. خان صاحب گرفتار تو ہوئے, ٹھیک, بڑی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ, ان کے ساتھی بھی کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں بڑی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ, لیکن ٹانگ ٹھیک ہو گئی. 6 مہینے سے ٹھیک ہی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی وہ. آج ماشاءاللہ وہ چل کے 1.25 کلومیٹر جو ہے عدالت کے احاطے اور اس میں سے گزر کے آئے ہیں. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اب میرے خیال سے اب آئندہ عدالتوں میں پیشی کے لیے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے ان کو کسی جواز گھڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ انشاءاللہ تعالی میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی, صحت یاب ہو گیا. اب ذرا 2 چیزوں کی طرف اور آ جائیں میرے خیال سے.
ایک تو پی ٹی آئی کے ورکر کا ایک ہم نے ویڈیو پیغام دیکھا ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہماری قیادت جو ہے وہ ہمیں ورغلا کے ساتھ لے جاتی ہے، پھر ہمیں استعمال کرتی ہے اور مڑ کے پلٹ کے دیکھتی نہیں ہماری طرف۔ اب اس پیغام کو اگر آپ سنجیدگی سے لیں تو کل جتنے بھی لوگ استعمال ہوئے ہیں اس سارے کام کے لیے، اور جو میسو گرفتاریاں ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان ورکر کا کوئی ولی وارث نہیں بنے گا، کیونکہ قیادت بزدلوں کی طرح سے پوشیدہ ہے، روپوش ہے۔ کدھر ہیں لوگ؟ ان میں بہت سارے تو پکڑے بھی گئے ہیں نا۔ ہاں نہیں پکڑے گئے، جو نہیں پکڑے گئے وہ کہاں ہیں؟ جو کل لے گئے تھے یاسمین راشد تو بھی نہیں پکڑی گئی نا، کدھر ہیں وہ؟ انہیں نکلنا چاہیے نا، آج ان کی ضمانتیں کرائیں، ان لوگوں کو جیلوں سے باہر لے کے آئے، ان کے ریمانڈ دیے جا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، ان کی شناخت پریڈیں ہو رہی ہیں۔ وہ بیچارے ورکر جو ہیں ہمیشہ کی طرح سے، میں صرف پی ٹی آئی کو نہیں کہتا، جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور پھر پلٹ کے ان کی طرف نہیں دیکھتی۔ وہ آئی جی پولیس نے 2 3 4 باتیں آج ایسی کہی ہیں جو میرے خیال سے کرنا بہت ضروری ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ حال یہ ہے کہ جو ہی ان کے بچے گرفتار ہو جاتے ہیں پھر پیرنٹس جو ہیں وہ سفارشیں کراتے اور معافیاں مانگتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ ٹھیک ہو گیا، اب تو آپ ہمارا بچہ چھوڑ دیں۔ ایک دوسری بات یہ کہ میں سلام کرنا چاہتا ہوں ان پولیس والوں کو جنہوں نے کل تمام تر پریشر کے باوجود، تمام تر زیادتیوں کے باوجود مار کھائی ہے، مارا نہیں ہے کسی کو بھی۔ جو ڈی آئی جی کے ساتھ ہوا آپریشنز کے ساتھ، وہ آپ کا سامنے یہاں آنکھ لے کے پڑے ہوئے ہیں ہسپتال میں۔ ایک ایس پی کے ساتھ یہی ہوا، ناصر رضوی صاحب غالباً ان کا نام ہے، اور جو ایک صاحب ہے میں تو ان کا نام لکھ کے لایا تھا، اچھا میں اس کا ذکر کرنا بہت میرے لیے ضروری ہے۔ یہ صاحب ہیں جناب ملک منصور الحسن صاحب ہیں، ڈی ایس پی تھے یہ ریس کورس کے۔ ان کو جناب وہ دفاع کر رہے تھے جناح ہاؤس کا کہ خدا کے لیے اس پہ رحم کریں، یہ جناح کا گھر ہے۔ ان کو پکڑ کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ سہوڑا ہے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں زخم نہیں ہے۔ تصویریں میرے پاس ہیں، میں خود چونکہ نہیں دیکھ سکا اس لیے میں سکرین پہ نہیں چلا رہا ہوں، مگر صدقے جائیے جی، یہ بھی پتہ نہیں کس ماں نے پیدا کیا ہے۔ ڈریسنگ ویسنگ کرائے کہتا ہے کہ جی میں جانا ہے ڈیوٹی تے واپس، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو، مجھے آپ ڈیوٹی پہ واپس بھیجیں، اور وہ ڈیوٹی پہ چلا گیا واپس تمام تر زخموں شخموں کے باوجود۔ ایک تو سلیوٹ ٹو دیم، اور دوسری نہیں، بہت آپ نے زبردست قسم کی بات جو ہے یہ شیئر کی ہے۔ میں ایک سوال اسی سے میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا میں پوچھ لوں۔ ایک طرف ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو رکھیں، دوسری طرف اگر ہم ریاست کے مورال کی بات کریں، ریاستی اداروں کے مورال کی بات کریں، تو کیا لگتا ہے آپ کو اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاستی اداروں کا تمام تر یعنی زیادتیوں کے باوجود مورال بہت ہائی ہے۔ آپ دیکھیے آئی جی پولیس، وہ پہلے تو کچے میں ڈاکوؤں سے بھگت رہے تھے، اب انہیں یہ عذاب پڑ گیا ہے، وہاں سے 1500 بندے واپس بلانے پڑے ہیں۔ آپ سی سی پی او کو دیکھ لیجئے، لاہور کا امن قائم رکھنا چھوٹا کام نہیں ہے۔ بلال مہنا صاحب کو بھی ہم کمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور چیف منسٹر صاحب جو تمام تر پریشر کے باوجود، تمام تر اس کے باوجود ایک ایک اہلکار کے پاس وہ ہاسپٹل میں گئے ہیں اور ان کا حال پوچھا ہے۔ میرے خیال سے یہ تو کم از کم توقع رکھنی چاہیے لوگوں کو کہ جو ڈیوٹی کے دوران اس قسم کے ظلم کا شکار بنے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے ان کو تو جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ان کے باسز ہیں۔ میرے خیال سے ہمیں بھی ان کا تذکرہ کر کے تھوڑا سا کمپلیمنٹ ان کو پے کر دینا چاہیے، کوئی خرابی اس میں نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب آپ کہہ رہی تھی کہ جو لوگ ہیں، جو ادارے ہیں متعلقہ اور جو متعلقہ آفیشلز ہیں، ان کے مورال کا کیا ہے؟ دیکھیے ڈیفیکلٹ ٹائمز ڈو کم، یہ آج نہیں ہے، پولیٹیکل ایجیٹیشن پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو حکومت میں ہوتے ہیں اگر ان کے لیے مار کھائیں تو اپوزیشن نہیں چھوڑتی، اگر اپوزیشن کے لیے مار کھائیں جنہوں نے اگلے دن حکومت میں آ جانا ہوتا ہے تو وہ نہیں چھوڑتے۔ کیا عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا فلاں بندے تجھے میں جب اقتدار میں آؤں گا تو پھانسی لگاؤں گا، یاد ہے؟ نیکوکار کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے اسلام آباد میں دھرنے کے دوران۔ یہ تذکرہ نہ ہی چھیڑے ہم تو بہتر ہے۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ دونوں اطراف سے پریشر جو ہے اہلکاروں پہ ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہ ڈیوٹی دینے کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔